بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کے ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں معاشرے نے جہیز کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہوا ہے۔ بالخصوص جو لڑکے والے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ رشتہ کریں گے لڑکی والے ساتھ میں ہمیں سامان بھی دیں گے، جہیز میں فلاں فلاں چیزیں دیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اسے امید رکھتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جہیز میں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، تو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی چیز یعنی اس کو رشتے کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے، یہ چیزیں دیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ پکا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جہیز کیوں لازم و ملزوم ہو گیا ہے؟ پہلے تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو رشتے والے ہوتے ہیں، جو لڑکے والے، وہ ہمیشہ امید رکھتے ہیں، جب بھی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو شرائط رکھتے ہیں لڑکی والوں کے اوپر کہ آپ نے ہمیں جہیز دینا ہے۔ لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے تو پھر ان کا جو خیال ہوتا ہے، ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ لوگ ہم سے کچھ نہ لیں، جہیز حرام ہے، جہیز حرام ہے، لڑکے والے ہم سے کچھ نہ لیں۔ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو جہیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز لازم و ملزوم کیوں ہے اس معاشرے میں؟ اس کی ایک وجہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کا شرعی حکم بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکی والے جو ہے نا امید ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی اچھے اور بڑے رشتے کی، یعنی کسی بڑی جگہ پہ، بڑے گھر میں، امیر لوگوں میں رشتہ، اپنے سے اوپر کے لوگوں میں رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے یا ایسا نہیں کیا جاتا کہ وہ کہیں کہ بھی ہم جہیز نہیں دے سکتے، اور ہم جہیز دیں گے بھی نہیں، چاہے ہماری بچی کا رشتہ جہاں بھی ہو جائے، کسی غریب گھرانے میں ہو جائے، لیکن ہم یہ غیر شرعی کام نہیں کریں گے۔ اب کیا ہے کہ لڑکی والوں نے جہیز کو جو ہے نا لازم ملزوم قرار دیا ہو، اس وجہ سے کہ اوپر کسی بڑی جگہ پہ ہاتھ ماریں گے کہ ہماری بچی کا کسی بڑے گھر میں رشتہ ہو جائے، اور بڑے گھر میں رشتہ کرنے کے لیے پھر بڑے اخراجات کرتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں، پھر کہتے ہیں جہیز حرام ہے۔ تو بھائی، آپ کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ جو ہے نا، ہر شخص یہ طریقہ اختیار کر لے کہ بھی ہم نے جہیز نہیں دینا۔ آپ رشتہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں آپ نے رشتہ نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہم رشتہ کریں گے بغیر جہیز کے کریں گے۔ تو اگر ہر لڑکی والے ایسا کرنا شروع کر دیں تو اسی وقت جہیز ختم ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کے اندر تو جہیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا، وہ لاکھوں روپے کا سامان جو ہے جہیز کی مد میں وہ لے کے جاتی ہے اپنے سسرال میں، جبکہ شریعت کے اندر تو جہیز حرام ہے۔ شریعت کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے اندر یعنی اپنی حیات میں جو طریقہ کار صحابہ کو بتائے، اپنی یعنی آل کے اندر، اپنے خاندان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت میں رائج فرمائے، وہ طریقہ کار کیا تھے؟ اس میں جہیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں جہیز کا وجود نہیں ہے، بلکہ مرد جو ہے، عورت کے اخراجات بھی اس کے ذمہ ہوتے ہیں، ٹوٹلی شادی کے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ مرد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ عورت کا نان و نفقہ بھی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے اخراجات بھی مرد کے ذمہ ہیں، عورت پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ یعنی مرد کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے اوپر حاکم کیوں ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں یعنی ایک کو دوسرے کے اوپر کئی سارے معاملات میں فوقیت و فضیلت دی ہوئی ہے۔ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔
کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مرد کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض فضیلتیں ہیں اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہیں، مردوں کو نہیں عطا فرمائی، اور بعض فضیلتیں جو ہیں وہ ہم نے مردوں کو عطا فرمائی ہیں، عورتوں کو نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ جو آج کل کے لوگ ہیں، یہ لبرلز قسم کے لوگ، یہ جو کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہے، مرد عورت کندھے سے کندھا ملا کے نکلنے والے، چلنے والے، یہ سارے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک لاجیکلی ایک سوال رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ جو مرد عورت برابر کہتے ہیں، کئی سارے ایسے کام ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی، مرد کرتے ہیں، کئی سارے ایسے کام ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، عورتیں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب عورتیں، یعنی عورت کوئی حقیر چیز نہیں ہے، یہ کہا جائے عورت کے پاس بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جو علیحدہ سے لگائی ہے، اس کی گھر کی ذمہ داری ہے، اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، بچے مرد نہیں پیدا کر سکتے، بچوں کی تربیت مرد نہیں کر سکتے، اولاد کی تربیت، گھر کے معاملات جو ہیں یہ مرد نہیں سنبھال سکتے، یہ عورت کے ہیں، یہ کام عورت ہی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے باہر کے کام جو ہیں وہ جتنا مرد جو ہے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اب بہت سارے آپ کہیں گے دفاتر کے اندر خواتین جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں، اسی طریقے سے بالکل کرتی ہیں، بہت سارے آفیسز میں، بہت سارے یعنی ایسے سمجھ لیں کہ سوسائٹیز میں عورتیں کام کرتی ہیں، بہت ساری یعنی محکموں میں، فیلڈز میں کام کرتی ہیں عورتیں، لیکن جو کام مرد کرتا ہے عورت نہیں کرتے۔ اب جا کے دیکھ لیں عورت کی اور مرد کی سیلری میں فرق ہوگا، تقریباً آدھے کا فرق ہوگا۔ کیوں فرق ہوگا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عورت ہے، اتنا کام نہیں کر سکتی۔ رکھا ہوا کس لیے ہے؟ رکھا ہوا صرف اس وجہ سے ہے تاکہ یعنی آج ایک اٹریکٹو چیز ہے، اٹریکٹو، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے رکھا ہوا ہے، مگر میں کام تو مرد والا نہیں کر رہی۔ اب دو عورتیں ایک مرد کے برابر کام کر رہی ہیں تو سیلری بھی تو ان کو ایسے ہی دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فضیلتیں اللہ نے بعض کو دی ہیں بعض کے اوپر۔ مردوں کے پاس کچھ فضیلتیں ہیں عورتوں کے مقابلے میں، کچھ معاملات میں مرد عورتوں سے افضل ہیں، کچھ معاملات میں عورتیں مردوں سے افضل ہیں۔ جیسے ایک ماں کا درجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے دیے ہیں، باپ کو 1 درجہ دیا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد عورت کے اوپر حاکم کیوں ہے؟ حاکم اس وجہ سے ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ اپنا مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا مال جو ہے عورتوں کے اوپر خرچ کرے، اللہ نے اس وجہ سے حاکم بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہمارا معاشرہ الٹ چل رہا ہے، مال جو ہے وہ مرد کا ہے لیکن اس کے باوجود حکمرانی عورت کی ہے، حکمرانی اس کے باوجود بھی عورت کی ہے۔ مرد اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، عورت سے اس کو اجازت چاہیے، عورت سے یعنی اس کا جو ہے نا ایسا کچھ ہے، حالانکہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں لے گا جہیز کی صورت میں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ خالصتاً ہندوانہ جو رسم ہے، یہ جو جہیز ہے، اس وجہ سے کہ جو ہندوازم ہے اس میں ہندو لوگ ہیں جو وہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جائیداد میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے پھر وہ جو اس کے سسرال والے ہوتے ہیں، جو لڑکی کا رشتہ لینے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ اس کو جہیز میں تو کچھ ملنا نہیں ہے، اس کو یعنی وراثت میں تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو ابھی موقع ہے جتنا کچھ ہو سکے اس سے نکلوا لیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی کام شروع ہو گیا ہے، اب جہیز تو لوگ پھر دیتے ہیں لیکن وراثت نہیں دیتے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وراثت دیں جہیز نہ دیں۔ تو مرد کے لیے یہی طریقہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز وہاں سے حاصل نہ کرے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں اگر بیٹی والے دیتے ہیں اپنی خوشی سے ٹھیک ہے، وہ کوئی حرام اور نجائز نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دیتے ہیں، ادھر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے بھی آپ دیں نہ دیں، تھوڑا دیں زیادہ دیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو ایسی جو جہیز ہے اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو شریعت میں یہ جو جہیز کا جو بوجھ ہے یہ مرد کے اوپر، سارے اخراجات جو ہیں یہ مرد کے اوپر ڈالے ہیں، یعنی پیسہ فائنانشلی جو ذمہ داری ساری کی ساری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عورتیں باہر نکلنا چاہتی ہیں، ایک طرف کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، دوسری طرف کہتی ہیں کہ جی ہمارے اسلام والے حقوق دو، یعنی وہ ہمارے معاشرے کی جو عورتیں ہیں، کئی ساری، سب نہیں،
کچھ عورتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مغرب والی آزادی ملے، اسلام والے حقوق ملیں۔ ہم حق جو ہے اسلام نے اتنا زیادہ عورتوں کو دی ہے، وہ حق بھی حاصل کر لیں، آزادی بھی مغرب والی حاصل کر لیں۔ یہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ بیٹیوں کے لیے، بیٹیوں والوں کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں۔